انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان کی پوزیشن کیا تھی؟ میجر باسو، انہی کا ہی بندہ ہے، عیسائی ہے، وہ لکھتا ہے رعایا کی خوشحالی اور سرمایہ داری کے اعتبار سے مسلمانوں کا دور حکومت سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ دولت مندی اور آرام و چین کا جو نقشہ شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان میں دیکھنے میں آتا تھا، بلا شبہ وہ بے مثال اور بے نظیر تھا۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اور جناب آج ہمارے پاکستان میں کتنے قسم کے نوٹ ہیں؟ چند۔ اس زمانے میں ہندوستان میں 1000 قسم کے الگ الگ سکے تھے، اس کی تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں، جس میں سے بہت بڑی تعداد سونوں کے سکے کی تھی۔ اچھا جی، انہی کا ایک بندہ سر ولیم ڈگبی، پارلیمنٹ کا ممبر ہے ان کی، وہ اپنی کتاب پراسپیرس برٹش انڈیا میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ 1901 میں جبکہ ہندوستان میں نہایت مہلک قحط پڑا ہوا تھا، روزانہ لاکھوں آدمی بھوک سے مر رہے تھے۔ یہ جو میں نے کہا نا تاتاریوں سے زیادہ ظلم، تاتاریوں سے زیادہ بندے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مارے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان میں نہایت مہلک قحط پڑا ہوا تھا، روز لاکھوں آدمی مر رہے تھے۔ ہمارے طریقہ حکومت جو ہند میں وہ دکھائی دے رہا ہے کہ جہاں تک ہندوستانیوں کا تعلق ہے اور جو غیر معمولی غربت ہندوستانی بر اعظم میں پھیل رہی ہے، وہ ہماری ہی اس طرز حکومت کا نتیجہ ہے۔ پھر وہ خود لکھتا ہے کہ 3 طریقوں سے ہم نے یہاں پہ اپنے پنجے گاڑے، 3 طریقوں سے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ سر ولیم ڈگبی، یہ برٹش پارلیمنٹ ممبر ہیں۔ پہلا طریقہ یہ بولتا ہے کہ تسلط بذریعہ تجارت، بزنس کے ذریعے ہم نے تسلط کیا، اور اس میں ہمارا جو سلوگن تھا وہ کیا کہ ہندوستان کی دولت، سلوگن ہمارا یہ تھا کہ ہندوستان کی دولت اعلانیہ سمیٹنا ننگے طور پر، اعلانیہ سمیٹنا خوب کھلے طور پر، ایک یہ ان کا کام تھا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ دوسرا ہمارا جو اس میں پوائنٹ تھا، ہندوستان کے اوپر تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر، اطاعت بالجبر۔ کیا مطلب؟ ہندوستان انگلینڈ کے لیے ہے، اطاعت بالجبر۔ آگے سلوگن کیا تھا؟ ہندوستان انگلینڈ کے لیے ہے۔ سوم، تیسری بات، تسلط خوش معاملگی کے ذریعے، یعنی تسلط آئینی طور پر، آئینی طور پر تسلط۔ ان کا سلوگن کیا تھا کہ دکھانا ایسا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، لیکن ہندوستانی قوم کو ادنا حالت میں بدستور باقی رکھنا۔ یہ 3 ان کے جو مین پوائنٹس تھے۔ اس کے اوپر بہت تفصیلات یہاں لکھی ہیں، کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی والے کون تھے؟ جب یہ ملکہ برطانیہ سے اجازت لے کر آئے اور کچھ پیسے لے کر آئے، یہ وہاں کے سارے کرپٹ اور جرائم پیشہ لوگ تھے، یہ وہاں کے کوئی نیک اور خاندانی لوگ نہیں تھے جب یہاں پر آئے۔ اور یہاں کے جب یہ آئے تو نواب کرناٹک جو تھا، اس نے کمپنی کے ڈائریکٹروں کو لکھا کہ آپ کے نوکروں کا اس ملک میں کوئی کاروبار تو ہے نہیں، نہ آپ انہیں اچھی کوئی تنخواہ دیتے ہیں، پھر یہ چند ہی سال میں کئی لاکھ سونے کی اشرفیاں کما کر واپس چلے جاتے ہیں، آخر یہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اسی طرح وارن ہسٹنگر، اس نے مقالہ لکھا ہندوستان کے اوپر، تو اس نے لکھا اس مقالے میں، انگریز نے خود، کہ انگریز ہندوستان میں آ کر بالکل نیا انسان بن جاتا ہے، جن جرائم کی وہ اپنے ملک میں ہمت اور جرأت نہیں کر سکتا، یہاں کھلا طور سے کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں اس کو سزا کا خیال تک نہیں ہوتا۔ ان کے پیسہ کمانے کے کئی طریقے تھے۔ ایک ان کا طریقہ تھا قرضہ دینا، سود کے اوپر۔ یاد رکھیے، کافر 2 چیزیں نہیں چھوڑ سکتا، شراب، زنا اور سود، یہ 2-3 چیزیں یہ کافر نہیں چھوڑ سکتا۔ تو مسٹر برک ہیں، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ہم نے قرضے کے ذریعے کس طرح مسلمانوں کو تباہ کیا۔ کرناٹک کے نواب تھے، مسلمان تھے، ان کو پیسے کی ضرورت ہوئی، تو ان کو چند دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہ جو انگریز تاجر آئے ہوئے ان میں سے قرضہ لے لیں۔ انہوں نے فوجیوں کی تنخواہیں دینے دی، فوجی شور مچاتے تھے، تو ہمدردوں نے خیر خواہی کر کے مشورہ دیا کہ بھئی آپ ان کو تنخواہ دے دیں، ان کا پیسے نہیں ہے کہ جی انگریزوں سے لے لیں، سود پہ لے لیں۔ تو انہوں نے 3 بندوں کو تیار کیا، مسٹر ٹیلر، مسٹر میجنڈی اور مسٹر کال، اور ان کو کہا جی آپ ان کو قرضہ دیں۔ انہوں نے کہا جی قرضہ ہم تب دیں گے جو انگریز گورنمنٹ ہمیں سیکیورٹی دے۔ انہوں نے دے دی۔ نواب آف کرناٹک سے انہوں نے
ایک رقم طے کی کہ یہ ہم رقم آپ کو دے دیں گے، آپ ہمیں اس کی جگہ اتنی اتنی جاگیریں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ اس سے جو آمدنی آئے گی وہ ہم سود میں واپس لیں گے۔ اس نے دے دی، قبضہ لے لیا ان جگہوں کا اور قرضہ دینے کی بات طے کر لی۔ اب وہ پیسوں پہ پیسہ کو تقاضا کرے، پیسے نہ دیں۔ جب تقاضا شدید ہوا ان کا جی ابھی کیش ہمارے پاس نہیں ہے، 4 مہینے بعد دیں گے۔ اس نے فوج کو کہلا دیا بھی 4 مہینے بعد تنخواہیں مل جائیں گی اور ایکسٹرا بھی مل جائیں گے مزید 4 مہینوں کے۔ یہ مانگتا رہا، وہ تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے رہے۔ جو رقم انہوں نے 2 سال پہلے یکمشت دینی تھی وہ 2 سال میں مختلف اقساط میں ادا کی، مختلف قسطوں میں ادا کی، اور سود کے لیے پہلے ہی دن وہ ساری جگہ اپنے پاس لے لی۔ اس میں آگے جا کے لکھتا ہے کہ جتنی رقم دینی تھی تقریباً وہ رقم ان جگہوں سے کما کے یہ اقساط میں دیتے رہے اور پیسے الگ باقی رہے، سود الگ چڑھتا رہا۔